اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وسهل مخرجهم. اللهم يا من لا يرغب في الجزاء ويا من لا يندم على العطاء ويا من لا يكافئ عبده على السواء، منتك ابتدى وعفوك تفضل وعقوبتك عدل وقضاؤك خيارته. مومنین کرام، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات لم یزل لا یزال آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو میرے محترم سامعین، دعا مانگے اس خدا، اس پروردگار سے کہ ہمارے ملک پاکستان کو امن نصیب فرمائے، ترقیاں نصیب فرمائے، صحیح معنی حکمران نصیب فرمائے، اور بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جن کو اولاد دی ہے صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام زمان کا جل ظہور فرمائے، ہمیں قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرامین معصومین پر پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، میں نے دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں، ماہ مبارک الرمضان کے چند روز باقی ہیں، تو میں نے سید الساجدین، زین العابدین، سجدوں کی زینت، سجدوں گزار اور عابدین کی زینت، اس کے میں نے کہا کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ میں سے جو مولا نے ماہ رمضان کو ودا کیا ہے، ودا کرنے کی دعا مانگی ہے، میں نے کہا وہ دعا آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ اول تو دعا ہے کہ خداوند متعال مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس صحیفہ سجادیہ کو پڑھوں اور عمل کروں، اس کے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں اس کو بیان کروں۔ بحث لمبی نہ ہو جائے تو جو یہ چند کلمات میں نے اس دعا میں سے دعا نمبر 45 جو امام زین العابدین نے ماہ رمضان کو ودا کرنے کے لیے دعا مانگی ہے، الوداع کہا ہے، تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ امام نے کیسے ہمارے لیے فرمایا، ہمارے شیعو تمہارے اوپر ہمارے فرمان کو پڑھنا ضروری ہے۔ تو میرے محترم سامعین، دیکھیں امام نے کس طرح فرمایا ہے، فرمایا اللہم یا من لا یرغب فی الجزاء بار الہ، اے اللہ وہ جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا۔ یعنی کتنے فصیح اور بلیغ جملات ہیں سید الساجدین کے کہ خداوند متعال جب بھی کسی پر احسانات کرتا ہے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں لیتا، کوئی عوض نہیں لیتا۔ وَيَا مَن لَا يَنْدَمُ عَلَى الْعَطَاءِ، اے وہ جو عطا و بخشش پر پشیمان نہیں ہوتا۔ کس طرح جب خداوند متعال انسان کو عطا کرتا ہے تو خدا کبھی پشیمانی نہیں کرتا، جو دے دیتا ہے، یعنی یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں ولایت امیر المؤمنین، ولایت اہل بیت عطا کی ہے۔
اس کے بعد امام نے کیا فرمایا ہے؟ وَيَا مَن لَا يُكَافِئُ عَبْدُهُ عَلَى السَّوَاءِ، اے وہ جو اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے عمل کے بدلے میں اچھیاں چیزاں عطا کرتا ہے، گھٹیا چیزاں عطا نہیں کرتا، یعنی نپا تلا، کیا جو میرے ذہن میں معنی آ رہا ہے یہی ہے کہ یعنی جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ اس عمل کے بدلے میں خداوند متعال کسی کو نہیں دیتا۔ آگے فرمایا وَمِنَّتُ کا ابتدا، تیری نعمتیں بغیر کسی سبب کے استحقاق کے ہیں، یعنی کوئی اس کا عوض خداوند متعال نے نہیں مانگا۔ یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ وہ امام جو زین العابدین ہیں، وہ امام جو سید الساجدین ہیں۔ آگے فرمایا وَأَفْوُ کا تفضل، اور تیری عفو و درگزر تفضل و احسان ہے۔ وعقوبت کا عدل و قضاء کا خیرۃ، تیرے سزا دینا عین عدل اور فیصلہ خیز و بہبودی کا حامل ہے۔ ان آتیت لم تشب عطاءک بمن، تو اگر دیتا ہے تو اپنی عطا کو منت گزاری سے آلودہ نہیں کرتا۔ یعنی کس طرح؟ جب خدا دیتا ہے تو کبھی اس کی یہ آرزو نہیں ہے خداوند متعال کی نعوذ باللہ کہ خدا جو چیز دے رہا ہے وہ اس کا احسان جتلائے، نہیں، بغیر احسان جتلائے خداوند متعال ہمیں عطا کرتا ہے۔ وَإِن مَنَعْتَ لَمْ يَكُنْ مَنْعُكَ تَعَدِّيًا، تو اگر منع کر دیتا ہے تو یہ ظلم و زیادتی کی بنا پر نہیں ہوتا۔ یعنی کیسے امام نے یہ جملے فرمائے ہیں؟ تو انشاءاللہ جیسے مجھے توفیق ہوتی جائے گی میں آگے والے جملے بھی آپ لوگوں کی خدمت تمہارے تک یہ پہنچانا، آپ لوگوں کی خدمت میں پہنچاؤں گا۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہم طلاب ہیں، ہم طالب ہیں دین کے، تو لہذا ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم ان جیسی دعاؤں کو آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ تو والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔